السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، جو کہ تحریر ہے بسمہ اعجاز کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 8۔ سکندر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد نواز خان کا شمار جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ بے پناہ دولت، جائیداد اور زمین ہونے کے باوجود نواز خان بہت سیدھے سادے اور نہایت شریف انسان تھے۔ خود تو وہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر ان کی خواہش یہی تھی کہ سکندر خوب پڑھے لکھے۔ اسی شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے میٹرک کے بعد سکندر کو مزید پڑھانے کے لیے شہر اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ اس کو رخصت کرنے کے لیے بس اسٹاپ تک آئے ہوئے تھے۔ ابھی بس کے روانہ ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ بچھڑنے والوں کو الوداع کہنے آئے ہوں کے لیے یہ لمحے غنیمت تھے۔ نواز خان نے اداسی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سکندر پتر، خوب دل لگا کر پڑھائی کرنا اور مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ تیری ماں اور باپ کو تجھ سے بڑی امیدیں ہیں۔ 17 سالہ بے پرواہ سے سکندر نے سر کو خم دیا۔ ابو، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں بہت اچھے نمبر لوں گا اور کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ کو میری طرف سے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا پتر، ہم دیہاتی لوگوں کے لیے زمین ان کی ماں ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس مٹی کو چھوڑ نہیں سکتے، اسی لیے پڑھ لکھ کر تو نے بھی واپس آ کر زمینیں سنبھالنی ہیں، کوئی نوکری اور کسی دوسرے کام کا نہیں سوچنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے رخصت کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ انسان اپنے طور پر کتنے ہی فیصلے کیوں نہ کر لے، قسمت کے لکھے کے آگے ہمیشہ بے بس ہوتا ہے۔ سکندر کو شہر آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا۔ کالج کے پاس ہی ہاسٹل میں رہائش تھی۔ ویسے تو سب استاد بہت اچھا پڑھاتے تھے، مگر وہ اس ایک ہفتے میں سر ظفر کا مداح بن چکا تھا، اور وہ بھی اس پر خصوصی نظر کرم رکھتے تھے۔ وہ مطالعہ پاکستان پڑھاتے تھے اور یہ کلاس پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کی اکٹھی ہوتی تھی۔ آج بھی پڑھانے کے بعد انہوں نے سب سے سوال کیا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے آگے بیٹھے لڑکے نے ہاتھ بلند کیا۔ سر، مجھے انجینئر بننے کا شوق ہے۔ اس کے ساتھ والا لڑکا کھڑا ہو کر قدرے جوش سے بولا، سر، میرے والد ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر بنوں گا۔ مجھے بزنس مین بننا ہے، میں سول انجینئر بنوں گا، میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر، میں گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آخر سکندر کی باری آئی۔ سر، میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کی زمینیں سنبھالوں گا۔ سر ظفر اس کے جواب پر تھوڑا سا مسکرائے اور کلاس کے آخر میں بیٹھے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ اب الیاس رہ گیا ہے، تو الیاس بتاؤ کہ آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ الیاس سر کھجاتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہ سر، میں نے ابھی تک کچھ ایسا سوچا نہیں ہے کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا۔ ساری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجنے لگی۔ ویل الیاس، بڑے تو آپ ہو چکے ہیں، اب تھوڑے سیریس بھی ہو جائیں لائف میں اور سوچنا شروع کر دیں کہ کیا بننا ہے آپ نے۔ سر ظفر نے شگفتگی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جو جواب وہ سننا چاہتے تھے وہ انہیں سننے کو نہیں ملا۔ بے دلی سے سر جھٹکتے وہ انہیں کل کے ٹیسٹ کے بارے میں بتانے لگے۔ پوری کلاس میں سناٹا طاری تھا۔ میم ہنا سب اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ واپس کر رہی تھی جو 2 دن پہلے لیا تھا۔ اگلا ٹیسٹ دینے سے پہلے انہوں نے پوری کلاس پر نظر دوڑائی۔ فاطمہ ظفر کون ہے؟ ایک گوری چٹی لڑکی اعتماد سے کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، ویری گڈ، آپ 100 اسٹوڈنٹس کی کلاس میں واحد ہو جس نے ٹیسٹ میں پورے نمبر لیے ہیں۔ ویری گڈ، ویل ڈن۔ تھینک یو میم، وہ خوشی سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ شازیہ، آپ کے مارکس 2nd نمبر پر ہیں۔ میم ہنا نے کلاس کی مانیٹر کو اس کا ٹیسٹ دیا تو شازیہ کا جلن کے مارے برا حال ہو گیا۔ میم، میرے مارکس کیوں کم ہیں جبکہ میں نے سارا مضمون لکھا تھا؟ شازیہ کے بولنے پر میم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ شازیہ، آپ نے بھلے ورڈ ٹو ورڈ بک والا مضمون لکھا، لیکن فاطمہ کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا۔ حب الوطنی کو جس جذبے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے، خاص کر فوج کے بارے میں جس محبت اور عقیدت کا ذکر کیا گیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے احساسات کو زبان دی گئی ہو۔ آپ ایک دفعہ اپنے اور فاطمہ کے پیپر کو کمپیئر کیجیے گا۔ میم ہنا کو چھیڑ کے وہ پچھتائی، بجائے اپنے نمبر زیادہ کروانے کے الٹا فاطمہ کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ فاطمہ، آپ نے کیسے تیاری کی تھی اس مضمون کو لکھنے کے لیے؟ کیونکہ الفاظ کا لیول بہت ہائی تھا۔ میم ہنا کے پوچھنے پر جہاں شازیہ کا منہ بنا تھا وہیں فاطمہ بڑے جوش سے کھڑی ہوئی۔ میم، مجھے اس ٹیسٹ کی تیاری میرے فادر نے کروائی تھی۔ وہ ایکس آرمی مین ہیں اور اب بوائز کالج میں ٹیچر ہیں۔ وہ فوج سے اور پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ مضمون میں نے انہی سے لکھوایا تھا۔ بہت خوب فاطمہ، سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ آرمی مین کی بیٹی ہو۔ بھری کلاس میں اپنی تعریف نے فاطمہ کو تھوڑا مغرور بنا دیا تھا۔ بڑے تفاخر سے گویا ہوئی۔ میم، آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی یہ سن کر کہ فاطمہ ظفر بھی اسٹڈی کے بعد آرمی جوائن کرنا چاہتی ہے۔ واؤ، بہت اچھا سوچا آپ نے فاطمہ۔ میم ہنا نے توصیفی نظروں سے اسے سراہا۔ شازیہ اور اس کی دوستوں کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ چھٹی کے وقت فاطمہ کو گھیر کر بدلہ لیا جائے۔ چھٹی کے بعد سکندر سر ظفر کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ ان کی رہائش ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ سر، آپ کچھ افسردہ لگ رہے ہیں، مجھے کلاس میں فیل ہوا تھا۔ سکندر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اداسی سے مسکرائے۔ آج جب سب نے اپنے اپنے فیوچر پلانز کا بتایا تو مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ کسی نے بھی فوج میں بھرتی ہونے کی خواہش نہیں کی۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ سر، میں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے دشمنوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔
جب کسی نسل کے لیے تو اتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ وہ افسردگی سے کہتے ہوئے ایک پل کو رکے اور پھر آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ سکندر کو افسوس ہوا کہ اگر اسے یہ سب پہلے پتا ہوتا تو وہ سر کا دل رکھنے کے لیے ہی کہہ دیتا کہ میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، اور کون سا چاہنے سے کچھ ہو جاتا ہے۔ سر، اصل میں 1971 کی جنگ کی وجہ سے جب سے بنگلہ دیش بنا ہے، لوگوں میں فوج کے لیے جذبات سرد پڑ گئے ہیں۔ وہ ایک دم اس کی جانب پلٹے اور خوشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں کہ اس وقت کی سچویشن کو لے کر فوج کے حوالے سے لوگوں کے موقف کی حمایت کرو۔ معاف کیجیے گا سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے وہ ہاسٹل آ گیا تھا۔ تم ایسا کرو سکندر کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اسے رکتے دیکھ کر انہوں نے کہا تو وہ سر جھکاتے ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ چھٹی ہوتے ہی شازیہ اور اس کے گروپ نے فاطمہ کو گھیر لیا تھا۔ وہ اس وقت کلاس سے باہر نکل کر گیٹ کی طرف جا رہی تھی جب وہ اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سوالیہ انداز میں ان سب کی طرف دیکھا۔ شازیہ آگے بڑھی اور کہا، ہمیں تم سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی پوچھیں۔ اس کے برعکس فاطمہ نے کافی تمیز کا مظاہرہ کیا۔ تو تم فوج میں جانا چاہتی ہو؟ کافی نفرت بھرے انداز میں پوچھا گیا۔ ہاں، فاطمہ نے پورے اعتمادی سے جواب دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ فوج کے بارے میں تمہاری معلومات کافی ناقص ہیں۔ اسے اوپر سے نیچے تک تولتی نظروں سے دیکھتے شازیہ نے اس کی خود اعتمادی کو ہوا میں اڑایا تھا۔ فاطمہ، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ فوج میں جانے کے لیے صرف اچھی شکل اور اچھے نمبر نہیں چاہیے، ہائٹ بھی کم سے کم 5 فٹ اور کچھ انچ ہونی چاہیے، جبکہ تم تو… بات ادھوری چھوڑ کر اس نے مصنوعی تعصب سے فاطمہ کے کچھ انچ چھوٹے قد پر طنز کیا تھا، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہوتا گیا اس بات پر۔ اب شازیہ اور اس کی دوستیں ہنس رہی تھیں۔ بڑی آئی فوج میں جانے والی۔ فاطمہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا جی چاہا دھاڑے مار مار کر روئے اور اونچی آواز میں چلائے، بابا سارا قصور آپ کا ہے۔ آپ مجھے آج تک سے وطن سے محبت کے قصیدے پڑھائے گئے ہیں، آپ نے مجھے میری ذات کو پڑھنا نہیں سکھایا۔ مجھے نہیں بتایا کہ فاطمہ اتنے اونچے خواب نہ دیکھو، تم آرمی میں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں بتایا بابا؟ کیوں آج سے پہلے یہ سب مجھے نہیں بتایا؟ بچپن سے کہتی آ رہی ہوں کہ میں فوج میں جاؤں گی، مگر کبھی نہیں احساس دلایا مجھے میری حیثیت کا۔ وہ اندر ہی اندر چیخ رہی تھی۔ اتنے سالوں پرانے خواب سے جو تعلق تھا اسے ٹوٹنے میں صرف ایک پل لگا تھا۔ بچپن سے اس کے دل اور دماغ میں وطن کی محبت ڈالی گئی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فوج میں جائے گی، مگر اب سارے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ اس کا قد چھوٹا تھا، اس لیے اب یہ ممکن نہیں تھا۔ بہت برے طریقے سے حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور سر جھکائے گھر جانے کے لیے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ گھر کے قریب پہنچ کر سر ظفر نے تالا کھولا اور سکندر کو لیے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا گھر تھا۔ 2 کمرے دائیں جانب تھے جبکہ ایک بیٹھک نما کمرہ بائیں طرف تھا۔ وہ سکندر کو لیے ایک کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ ایک طرف ایک فوجی جوان کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی ایک وردی بھی ٹنگی ہوئی تھی۔ دوسری جانب کافی زیادہ تمغے سجے ہوئے تھے۔ یہ میرے بیٹے دانیال کی تصویر ہے اور یہ وردی بھی اسی کی ہے، انہوں نے محبت سے تکتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو یہ میڈلز بھی اسے ہی ملے تھے۔ وہ جوش سے اسے میڈلز دکھاتے ہوئے یکدم اداس ہو گئے تھے۔ وہ آرمی میں کیپٹن تھا؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ ہاں، 3 سال پہلے ایک آپریشن میں شہید ہو گیا، میرا بہادر بیٹا۔ سکندر حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا کہ اس کے دل میں اپنے ملک اور فوج کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ بھی بیٹھ گئے تھے۔ میرا بیٹا دانیال بہت قابل آفیسر تھا، بہت ذہین۔ اسے بچپن سے ہی شوق تھا فوج میں جانے کا۔ انٹر کرنے کے بعد اس نے آرمی جوائن کر لی تھی۔ کہتا تھا، بابا مجھ سے ٹریننگ نہیں ہوتی، میں آپ جتنا مضبوط نہیں ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے تاکہ میں اسے ہمت دوں۔ ان دنوں میں بھی بارڈر پر تھا اور حالات بہت کشیدہ تھے۔ پھر ایک دن LOC پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 گولیاں میری ٹانگ پر لگیں اور میں مفلوج ہو گیا۔ سر ظفر نے اپنی بیساکھی کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تو وہ اب سمجھا کہ وہ معذور کیوں تھے۔ اف، کیا تھے یہ باپ اور بیٹا! ایک نے جان لٹا دی تو دوسرے نے زندگی بھر کی معذوری اپنا لی۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا میرے لیے، مگر میں نے اسے واپس نہ آنے دیا۔ مجھ سے زیادہ میرے ملک کو اس کی ضرورت تھی۔ گھر میں بیوی اور بیٹی نے میرا دھیان رکھا، مگر اب میں فوج کے لیے ناکارہ ہو گیا تھا۔ سوچ سوچ کر کڑتا رہتا کہ اب میں اپنے ملک کی خدمت نہیں کر سکتا۔ پھر دانیال نے مجھے سمجھایا کہ میں تعلیمی شعبے میں رہ کر نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے بھی تو ملک کی خدمت کر سکتا ہوں۔ پھر تب سے پڑھانا شروع کر دیا۔ 3 سال پہلے دانیال شہید ہو گیا اور اس کے بعد 1 سال بعد اس کی ماں بھی چلی گئی۔ بہت پیار کرتی تھی دانیال سے، اس کی جدائی نہ سہ پائی اور اس کے پیچھے پیچھے ہی چلی گئی۔ سکندر کو بہت دکھ ہوا سن کر۔ آپ کو یقیناً بہت دکھ ہوا ہوگا اپنے بیٹے کی موت پر۔ آپ بہت روئے ہوں گے نا سر؟ اس کے پوچھنے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائے۔ نہیں، مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوا، بلکہ فخر محسوس ہوا تھا۔ اگر میرا ایک اور بیٹا ہوتا تو اسے بھی وطن پر نثار کر دیتا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ انتہا کر دے؟ پتہ ہے تمہیں یہ سب میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟
وہ آزردگی سے اسے دیکھتے بولے، کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن سکندر مجھے تمہارے بارے میں نہ جانے کیوں یقین سا ہے کہ تم ملک کا اثاثہ ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت آگے جاؤ گے۔ تم میں مجھے اپنے بیٹے کی جھلک نظر آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے نصیب میں اس وطن کا دفاع لکھ دیا گیا ہے۔ سکندر نے الجھن سے ان کی پیشگوئی کو سنا۔ مگر سر، واقعی مجھے کوئی دلچسپی نہیں فوج میں جانے سے۔ اسے سر کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے ندامت ہوئی، مگر سچ تو فی الحال یہی تھا کہ اسے کوئی شوق نہیں تھا فوج میں جانے کا۔ فاطمہ بڑی سی چادر اوڑھے منہ چھپائے سارے راستے روتے ہوئے آئی تھی۔ ظفر صاحب سکندر کے جانے کے بعد مغموم سے بیٹھے تھے۔ آج ماضی کریدا تھا تو زخم بھی رسنے لگے۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ فاطمہ آئی نہیں کہ زوردار آواز سے دروازہ کھلا۔ روتے ہوئے وہ اندر آئی تھی اور کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا فاطمہ؟ اس طرح روتے ہوئے کیوں آئی ہو؟ وہ پریشان ہوتے اس کے پیچھے گئے تھے۔ کیا ہوا فاطم؟ وہ پیار سے اسے ہمیشہ فاطمہ کی بجائے فاطم کہتے تھے۔ بابا ایک بات سچ سچ بتائیں گے؟ اس نے سیدھے سیدھے پوچھا۔ جی میرا بیٹا پوچھو، وہ الجھن سے بولے۔ کیا میں آرمی جوائن کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اب کی بار انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو پوچھا ہے میں نے، آپ اس کا جواب دیں۔ اس کے طرز انداز پر وہ جواباً کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی محبت اپنے وطن کے لیے کم ہو جائے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، جبکہ سچ تو یہی ہے کہ آرمی کے لحاظ سے میری ہائٹ چھوٹی ہے، اس لیے میں آرمی جوائن نہیں کر سکتی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو ان کی بھرائی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ کیا دائنا کی جدائی کافی نہیں جو تم بھی اپنے باپ سے منہ موڑ رہی ہو؟ میں ڈرتا تھا کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ فاطمہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے دکھ ہوا کہ اسے اپنے بابا سے ایسے تلخ لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، وہ شرمندگی سے بولی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ فاطمہ تم ابھی 17 سال کی ہو، فرسٹ ایئر کی طالب علم ہو۔ تمہیں ابھی اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ضروری نہیں کہ تم آرمی میں رہ کر ہی اپنے ملک کی خدمت کر سکتی ہو، بلکہ ایک عام شہری ہونے کے سارے فرض نبھانا بھی تو ملک کی خدمت ہے۔ ہر شخص اگر اپنی اپنی جگہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام دے تو بھی وہ ملک کے لیے کام کر رہا ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایک اچھی استاد بنو گی۔ فاطمہ سر ہلاتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے آرمی میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر ہم سب اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اس ملک کے بہترین افراد بنیں گے اور جو کسی فوج سے تو کم نہ ہوں گے۔ ظفر صاحب نے ایک نظر اپنی پیاری بیٹی پر ڈالی۔ فاطمہ کی یہی عادت تو ان کو اچھی لگتی تھی کہ وہ بہت جلد ہر بات سمجھ جاتی تھی، اور فاطمہ سوچ رہی تھی کہ اقبال نے واقعی سچ کہا تھا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسلام آباد کے مضافاتی علاقے جو کہ ابھی زیر تعمیر تھا کہ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں ان 5 افراد کی موجودگی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان 5 میں سے 2 راکے ایجنٹ تھے اور 3 مقامی لوگ۔ وہ سب اپنے سامنے ایک نقشہ پھیلائے بیٹھے تھے۔ اس دفعہ ISI اور فوج کو بدنام نہ کیا نا تو میرا نام بھی رتن نہیں، راکے ایجنٹ نے نفرت سے کہا، جبکہ دوسرے نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے پرسکون کیا۔ تم بتاؤ اشرف کہ کیا سوچا ہے؟ دوسرے ایجنٹ نے ایک مقامی کو مخاطب کیا۔ اشرف نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھ کر ان دونوں کو سمجھانے لگا۔ یہ ایک گورنمنٹ بوائز کالج ہے اور بہت بڑی تعداد میں بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ اگر دہشت گردی کی واردات کی جائے تو پاکستانی فوج ہل کر رہ جائے گی۔ نہیں، میرے خیال سے کراچی میں حملہ کرنا چاہیے، دوسرے مقامی نے تردید کی تھی۔ راکے ایجنٹ نے قدرے شک کی نگاہ سے ان تینوں کو دیکھا۔ ویسے تم سب پاکستانی ہو نا، پھر ہمارا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ پہلی بات تو ہمیں پیسے دے رہے ہو، دوسرا مجھے پاک فوج سے بہت پرانا حساب کتاب چکتا کرنا ہے، مجھے ان سے بدلہ چکانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس فوج کو ختم کر دوں۔ اس شخص کی زبان زہر اگل رہی تھی، پاک فوج اور پاکستان کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تم سب بھائیوں کا بہت برا حال ہوگا۔ دوسرے راکے ایجنٹ نے دھمکی دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ اب وہ سب بحث کر رہے تھے کہ دہشت گردی کا حملہ اسلام آباد میں کرنا ہے یا کراچی میں۔ ابھی فاطمہ نے کلاس میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر شازیہ اونچی آواز میں بولی، لو چھوٹی لڑکی بھی آ گئی۔ فاطمہ کا قد اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، مگر شازیہ نے اس کا مذاق بنا لیا تھا اور اسے تنگ کرتی رہتی تھی۔ کبھی کہتی کہ تم آرمی میں تو جا نہیں سکتی تو تم افسوس ضرور کیا کرو، تو کبھی جان پوچھ کر اسے ساری کلاس کے سامنے چھوٹی لڑکی کہتی۔ ابھی بھی ہمیشہ کی طرح فاطمہ نے اسے اگنور کیا اور کوئی جواب دیے بغیر چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ شازیہ اسے غصہ دلانا چاہتی تھی، مگر جب ناکام ہوئی تو جھنجھلا کر اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ تم چھوٹی لڑکی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتی تم؟ بولو، جواب دو میری بات کا۔ فاطمہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ شازیہ آپی، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی کیونکہ میں چھوٹی ہوں نا، آپ سے اور بڑوں کے سامنے چھوٹے بات کرتے اچھے نہیں لگتے۔
شازیہ کے تن بدن میں تو آپ ہی سن کر آگ ہی لگ گئی۔ آپ ہی نہیں ہو تمہاری؟ فاطمہ نے مزید دل جلانے والی مسکان چہرے پر سجا لی۔ اب پوری کلاس اکٹھی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا، جب کل ہم سب داخلہ بھیجنے کے لیے فارم پر کر رہے تھے نا، تو میں نے چپکے سے آپ کی تاریخ پیدائش دیکھ لی تھی۔ توبہ توبہ، پورے 24 مہینے بڑی ہیں آپ مجھ سے۔ فاطمہ نے مدد لے کر پوری کلاس کو بتایا تو سب ہنسنے لگیں۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں، اسی لیے چھوٹی کہتی ہیں۔ چلو لڑکیوں، سب نے آج سے شازیہ کو آپ ہی کہنا ہے۔ فاطمہ کے حکم پر سب نے لبیک کہا۔ پوری کلاس میں آپ ہی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شازیہ غصے سے دل میں لاتے کلاس سے باہر نکل گئی۔ فاطمہ اپنی سیٹ پر دوبارہ بیٹھ گئی اور طمانیت سے سوچنے لگی۔ بابا صحیح کہتے ہیں، جب تک آپ مظلوم بنے رہو نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ کسی کے ساتھ برا نہ کرو، لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ حد سے زیادہ برا بن جائے تو پھر خاموش نہ رہو۔ سکندر کا تعلق سر ظفر کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے اور اپنے بیٹے کے قصے سناتے جو بہت دلچسپی سے سنا کرتا۔ وہ فوج کے بارے میں اس کے شکوک کو رفع کرتے، تاہم ابھی بھی اس کا فوج میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جب وہ سر ظفر کی بیساکھی کے سہارے چلتے دیکھتا تب اس کا دل فوج کے جانباز سپاہیوں کو سیلیوٹ کرنے کو کرتا۔ وہ ایک عجیب سا جذبہ اپنے اندر محسوس کرتا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اسی الجھن میں وہ ان سے الٹے سیدھے سوال بھی کرتا۔ سر، آپ کبھی پچھتائے نہیں کہ آپ فوج میں نہیں جاتے، اور نہ ہی آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا؟ وہ اس کا سوال سن کر مسکرائے تھے۔ سچ پوچھو تو مجھے بس افسوس ہوا تھا کہ میں اپنی ٹانگ کی وجہ سے آرمی کے لیے بیکار ہوں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی پچھتاوا نہیں۔ اور وہ بس ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ سکندر، تم اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہو؟ ایک دن انہوں نے یکدم اس سے پوچھا تو وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں، وہ سٹپٹایا۔ میں بتاؤں تم ایسے سوال کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے چیلنج کیا۔ کیوں کرتا ہوں، بتائیں؟ وہ حیران ہوا کہ جب مجھے معلوم نہیں ہے تو سر کیسے بتا سکتے ہیں؟ سر ظفر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ سکندر، تمہارے اندر کہیں نہ کہیں جستجو ہے فوج کے بارے میں جاننے کی۔ دور اندر کہیں تم بھی خواہش پالنے لگے ہو فوج میں جانے کی۔ تم سمجھ نہیں پا رہے، اسی لیے الٹے سیدھے سوال کرتے ہو تاکہ تمہیں کوئی جواز ملے اپنے آپ کو جھٹلانے کا۔ سر ظفر تو اپنی کہہ کر چلے گئے جبکہ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کتنے اچھے سے وہ اس کے جذبات کی ترجمانی کر گئے تھے۔ واقعی ایسا ہی تھا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس بات سے انجان کہ اس کا فیصلہ قسمت کے بنوں میں ہو چکا ہے، اور قسمت کا لکھا تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے سال گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ فرسٹ ایئر کے پیپر دے کر چھٹیوں میں گھر گیا تو اس کی منگنی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اماں جی، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 کا تو ہوں۔ اس نے ناراضی سے منہ پھیلایا تو اماں جی ہنسنے لگیں۔ خیر سے تیرے ابا کی شادی بھی اسی عمر میں ہوئی تھی، تو بھی تو اتنا چھوٹا نہیں ہے، شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ اچھا، مجھے انٹر تو کرنے دیں، پھر کر دیجیے گا شادی وادی، اس نے گویا ہار مانتے کہا، کیونکہ ان کے خاندان میں 18 کے ہوتے ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ ویسے یہ تو بتائیں میری شادی کس سے کریں گی، کیونکہ خاندان میں میرے جوڑ کی تو کوئی نہیں۔ اماں اور ابو نے اس سوال پر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ پتر، ہم تیری شادی بھائی رفیق کی دی شازیہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ خیر سے وہ بھی تو شہر سے پڑھ رہی ہے 12ویں جماعت میں۔ لیکن اماں، وہ تو بڑی ہے مجھ سے 2 سال۔ اماں نے گہری سانس بھری۔ دیکھ پتر، وہ تیری پھپھو کی دی ہے نا، مانا تجھ سے 2 سال بڑی ہے، مگر ہمارے ہاں برادری سے باہر رشتے نہیں دیتے، خاص طور پر دیوں کے تو بالکل نہیں، اس لیے تیری شادی تو اسی سے ہوگی۔ ٹھیک ہے اماں جی، جیسے آپ کہو۔ سکندر کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ تو اس دفعہ شہر جائے گا نا، اپنے چاچے کے ہاں چکر ضرور لگانا، وہ بڑا پوچھ رہے تھے تیرا۔ اس بار ابو نے کہا تو وہ سر ہلاتا اٹھ گیا تھا کہ ٹھیک ہے چچا کے ہاں بھی چلا جاؤں گا۔ اسے اپنی روایات اور رسم و رواج کا اچھے سے پتہ تھا۔ کسی بھی صورت وہ اپنے اصل سے منحرف نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے والد نواز خان گرچہ نرم دل تھے مگر دادا اور تایا اصولوں پر جان دینے والے تھے، اور لینے والے بھی۔ یہی حال اس کے تائیزاد بھائیوں کا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی زمینیں سنبھال رہے تھے۔ خاندان بھر میں صرف سکندر ایسا تھا جو پڑھ رہا تھا، یا اس کی پھپھو زاد شازیہ۔ نہ جانے اب قسمت میں کیا لکھا تھا۔ چھٹی کا وقت تھا۔ فاطمہ گیٹ سے تھوڑا دور ہٹ کر ظفر صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، آئے کیوں نہیں اب تک؟ کہا بھی تھا اکیلی چلی جاؤں گی، مگر جی نہیں، میری کون سنتا ہے؟ وہ مسلسل بڑبڑاتے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ خود چلی جاتی تو کبھی وہ لینے آ جاتے۔ آخر وہ گیٹ کے پاس آتے دکھائی دیے، مگر ساتھ میں کوئی اور بھی تھا، اونچا لمبا سا بھوری آنکھوں والا۔ وہ بھی غالباً کسی کو لینے آیا تھا۔ وہ اپنے بابا کی جانب بڑھی تو ساتھ ہی شازیہ بھی چہکتے ہوئے باہر نکلی۔ سکندر، واؤ، تم مجھے لینے آئے ہو؟ فاطمہ نے چٹی سی نظر اس سکندر نامی لڑکے پر ڈالی اور ظفر صاحب کا بازو تھامے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہاں چلو، باہر تانگا کھڑا انتظار کر رہا ہے، سکندر کہتا آگے بڑھ گیا۔ سر سنیے، اس کے پکارنے پر ظفر رکے۔ وہ سوری سر، خدا حافظ بولنا یاد نہیں رہا، وہ شرمندگی سے بولا تو سر ظفر نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، چلو ابھی جاؤ، یوں بھی راستے میں کھڑے ہو کر بات کرنا اچھی بات نہیں۔
جی ٹھیک ہے، خدا حافظ سر۔ وہ سر جھکاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور تانگے کی جانب بڑھا جہاں شازیہ بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ بابا، یہ وہی تھا نا جس کے بارے میں آپ بات کرتے رہتے ہیں؟ فاطمہ نے اس کے جانے کے بعد پوچھا تو وہ پیار بھرے انداز میں بتانے لگے۔ ہاں، یہی سکندر ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے اور بہت ادب سے پیش آتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی جو شازیہ کے ساتھ بیٹھا تانگے میں جا رہا تھا۔ شازیہ کا رشتہ دار ہے، اسی جیسا ہوگا۔ یہ بھی بابا کو پتہ نہیں کیوں اتنا پسند ہے یہ۔ ویسے بھی یہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی لمبا ہے اور فاطمہ کو لمبے لوگ بالکل پسند نہیں۔ اس نے ناک سکیڑتے ہوئے ناپسندیدگی سے سکندر کو دوبارہ دیکھا جب رفتہ رفتہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سکندر اور فاطمہ کی پہلی بے ضابطہ ملاقات تھی جو بہت جلد آگے جا کر باضابطہ ہونے جا رہی تھی۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا، مگر کچھ عجیب سا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ حالانکہ آج کا دن بہت خاص تھا۔ آج پورے شہر کے بوائز اور گرلز کالج میں تقریری مقابلہ تھا۔ اپنے کالج سے فاطمہ اور 2 لڑکیاں تھیں، جبکہ اور بھی بہت سے کالجز کے اسٹوڈنٹ پرعزم تیار کھڑے تھے۔ یہ تقریب گورنمنٹ بوائز کالج میں ہو رہی تھی۔ ایک سائڈ پر لڑکیاں، دوسری سائڈ پر لڑکے تھے۔ درمیان میں کافی زیادہ فاصلہ تھا۔ زیادہ تر لڑکیوں نے بڑی بڑی سی چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ ابھی فاطمہ کی باری آنے میں وقت تھا۔ فاطمہ پانی پینے ہال سے باہر آئی۔ اچانک اس کے پاس سے 3 افراد گزرے۔ ان کا حلیہ بڑا عجیب سا تھا۔ بڑی سی چادر اوڑھے منہ تک چھپایا ہوا تھا۔ ایک جلدی جلدی میں فاطمہ کے پاس سے گزرتے اس سے ہلکا سا ٹکرایا اور بغیر اس کی طرف دیکھے جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ عجیب آدمی ہے، شرم ہی نہیں آئی، کیسے ٹکر مار کے گیا ہے۔ لیکن اس کے پاس کوئی سخت چیز تھی، کیا تھی؟ وہ لگ بھی مشکوک رہا تھا۔ وہ بھی چپکے سے ان کی طرف بڑھی۔ وہ ایک طرف درختوں کے جھنڈ میں جا رہے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ وہاں پہنچ کر ان تینوں میں سے ایک نے اپنی چادر اتار کر سیدھی کی تو وہ دنگ رہ گئی۔ خوف اور دہشت کے مارے اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ ان تینوں کے پاس رائفلیں تھیں جو انہوں نے اپنی چادروں میں چھپا رکھی تھیں۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اسٹیج پر بار بار فاطمہ کا نام پکارا جا رہا تھا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو جاتی نا۔ ظفر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اٹھ کر اسے ڈھونڈنے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اشارے سے سکندر کو بلایا اور اسے فاطمہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ وہ نے تسلی دیتا ہال سے باہر نکل آیا۔ عجیب خرطماخ لڑکی ہے سر ظفر کی بیٹی بھی۔ پتہ بھی تھا کہ میری تقریر ہے، لیکن نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ وہ فاطمہ کو دل ہی دل میں کوستے ہوئے ادھر ادھر اس کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ ایک جگہ وہ اسے نظر آئی تو اسے بلانے کو آگے بڑھا، مگر چوری چوری درختوں کے پیچھے چھپتی ہوئی جانے کس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ بھی دبے قدموں پیچھے جانے لگا۔ ایک جگہ وہ رک گئی تو وہ بھی اس کے پاس پہنچ کر رک گیا، مگر اس کو اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ بس پھٹے پھٹے چہرے کے ساتھ کچھ دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ وہاں پر 8-10 کے قریب آدمی ہتھیاروں سے لیس کھڑے آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ کالج میں دہشت گرد گھس آئے تھے اور عنقریب سب کی جان خطرے میں تھی۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک سائڈ کو اسے کھینچتے دبی آواز میں بولا، چیخیں نہیں ورنہ وہ محتاط ہو جائیں گے۔ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا تو سکندر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹائے۔ اس نے گہری سانس لیتے سکندر کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ دہشت گرد کالج میں گھس آئے ہیں؟ سکندر نے اسے بتایا کہ وہ سر ظفر کے کہنے پر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، اب کیا کریں؟ سکندر نے فٹافٹ پلان بنایا۔ میں فوراً جا کر چھاؤنی میں اطلاع کرتا ہوں، آپ جلدی سے جا کر ہال کے دروازے بند کروا دیں اور سارے طلباء کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سر ظفر کو بتا دیں۔ فاطمہ نے بدحواسی سے سر ہلایا۔ چلیں اب جلدی سے نکلیں یہاں سے، یہ ابھی آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کے کچھ کرنے سے پہلے آپ بھاگ جائیں، جلدی پہنچیں۔ اس کے کہنے پر وہ بھاگ کر اندر کی طرف جانے لگی اور وہ خود بھی جلدی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھا۔ فاطمہ تیزی سے اندر ہال کی جانب بھاگی۔ اس کے ہوش و حواس مختل ہو رہے تھے۔ گرتے پڑتے وہ ظفر کے پاس پہنچی تھی۔ فاطمہ کہاں تھی تم؟ دیکھو اب تمہاری جگہ کوئی اور تقریر کر رہا ہے۔ انہوں نے غصے سے دبی آواز میں فاطمہ کو ڈانٹا، پھر اس کے سفید پڑتے چہرے کی جانب دیکھا تو چونک گئے۔ فاطمہ سب ٹھیک ہے؟ پریشانی سے انہوں نے پوچھا۔ بابا وہ کالج دہشت گرد، وہ اٹکی سانسوں کے درمیان ان کو بتانے لگی۔ بابا وہ ابھی یہاں سے دور ہیں، کچھ کریں جلدی۔ وہ روحان سی ہو کر ان کے شانے کو ہلاتی ہوئی بولی۔ وہ بھی جیسے ایک دم ہوش میں آئے، جلدی سے اس کو ساتھ لے کر ہال کے دروازے کی جانب بڑھے۔ فاطمہ یہ دروازہ اندر سے بند کر لو اور کسی بھی صورت کسی کو بھی باہر نہیں آنے دینا۔ میں جا کر باقی بچوں اور ٹیچرز کو دیکھتا ہوں جو کلاسز لے رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے اسے ہدایات دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ بابا رکیے، میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں باہر۔ میں نے کہا نا کہ تم ادھر ہی رکو، وہ ادھر ہی تو ادھر ہی رہو، خبردار جو باہر آئی۔ وہ سختی سے کہتے اپنی بیساکھی کے سہارے لنگڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ فاطمہ کو صبر نہ ہوا۔ ان کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی وہ ہال میں موجود ایک ٹیچر کو ساری بات بتا کر دروازہ بند کرنے کا کہتی خود بھی باہر نکل گئی تھی۔ سر ظفر باہر موجود اسٹوڈنٹس کو اندر بھیج رہے تھے اور کمروں میں بند کر کے ان کو باہر نہ نکلنے کی ہدایات کرنے لگے۔ اتنے میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ دہشت گردوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ ہر طرف بھگدڑ اور افراتفری مچ گئی تھی۔
सर ज़फ़र और बाकी उस्ताद चीख चीख कर स्टूडेंट्स को एक कमरे में बंद होने का कह रहे थे। फातिमा अपने और दूसरे कॉलेजेस की लड़कियों को हॉल की तरफ भेजने लगी थी। इतने में रेंजर्स और फौज भी आ गई। छावनी यहाँ से करीब ही थी तो उनको गाड़ियों में आने में वक्त नहीं लगा। फौज और रेंजर्स के सिपाही चारों तरफ फैल गए और सबको हिफाजती घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों की तरफ से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। फौज की जवाबी कार्रवाई भी जारी थी। हर तरफ बारूद की बू फैल चुकी थी। गोलियों की तड़तड़ाहट सरों पर हथौड़े की मानद बरस रही थी। सिकंदर जल्दी से सर जफर की जाने बढ़ा, जो उधर से सबको पुरसकून करने की कोशिश कर रहे थे। अजीब सा शोर और खौफ और हिरास फैला हुआ था। स्टूडेंट्स चीख रहे थे। सिकंदर साकित खड़ा इन सिपाहियों को देखने लगा जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर इधर से उधर सबको बचाते फिर रहे थे। एक तो कंधे पर गोली भी लग चुकी थी, मगर फिर भी वो जोश से मुकाबला कर रहा था। दूसरी जानिब से कुछ देर के लिए फायरिंग थमी। उसके साथ ही चीखा पुकार की आवाज़ सुनाई दी। शिट, इन लोगों ने स्टूडेंट्स को पकड़ लिया है। कैप्टन बासित गुस्से से चिल्लाया। दहशतगर्द कॉलेज के बीचों बीच लगे दरख्तों की आड़ में छुपकर हमला कर रहे थे, इसीलिए अब तक महफूज थे। हमें कोई और रास्ता ढूंढकर इनके पीछे की जानिब से पार करना होगा, कैप्टन बासित ने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा। सिकंदर भागकर सिपाहियों की तरफ जाने लगा। सिकंदर बेटा, आगे नहीं जाओ, वहाँ खतरा है। इस वक्त उनके अलावा सिर्फ 2-3 उस्ताद ही बाहर थे, जबकि बाकी सब अंदर स्टूडेंट्स के साथ थे। कैप्टन बासित ने सिकंदर को बाजू से पकड़कर पीछे करते डांटा। लड़के, तुम अंदर किसी कमरे में जाओ। पहले ही उनके कब्जे में कुछ तालिब इल्म हैं और इस पर तुम भी आज़ादाना अंदाज में इधर उधर घूम रहे हो। सिकंदर ने अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा। सर मुझे छोड़ें, मैं जानता हूँ कि इन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। सर जफर भी उनके पास आए। कैप्टन, ये लड़का ठीक कह रहा है। कॉलेज बहुत बड़ा है। आप कॉलेज की भूल भुलैयों से वाकिफ नहीं। इस तरह आपका वक्त भी ज़ाया होगा। बेहतर होगा कि आप सिकंदर को साथ लें, तो ये आपको गाइड कर देगा। ठीक है, मैं अपने साथियों को लेकर आता हूँ। आप इस लड़के को लेकर फ़िलहाल इस जगह से पीछे जाएं। वो दोनों वहाँ से चलते काफ़ी दूर आ गए थे। दहशतगर्दों ने दोबारा फायरिंग खोल दी। सिकंदर फातिमा यहाँ कहीं नहीं है। या तो वो इन दहशतगर्दों के कब्जे में है या उसी तरफ कहीं न कहीं मौजूद होगी। तुम उसे जाकर देखना और उसका ध्यान करना ज़रा। सर जफर ने परेशानी से बताया तो वो परेशान हो गया। सर, आपको उसको हिफाजत से अपने साथ रखना चाहिए था। मैं उसको हॉल में छोड़कर आया था, मगर उसकी दोस्त को जब मैंने इधर देखा तो उसने बताया कि वो भी यहाँ से कैंटीन वाले हिस्से की जानिब गई है अपनी दोस्तों को बचाने। मेरे पास इतना वक्त नहीं था, मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता। वैसे भी अगर उसकी तरफ ध्यान देता तो इन स्टूडेंट्स का क्या होता फिर। उन्होंने इशारे से कमरों की तरफ इशारा किया जिनमें वो स्टूडेंट्स थे जिनको सर जफर ने हिफाजत से उधर पहुँचाया था। वो अपनी बेटी को अच्छे से जानते थे और उसे सब्र नहीं हो सका होगा। निकल पड़ी होगी अपने दोस्तों को बचाने। सर, आप परेशान ना हो, हम इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स को बहिफाजत निकाल लेंगे, कैप्टन बासित ने पास आते हुए पुरज़म अंदाज में कहा। फिर सिकंदर की तरफ देखा। चलो जवान, तुम साथ चलो और रास्ता बताओ। हमारे बाकी साथी तब तक इनको फायरिंग करके मसरूफ़ रखेंगे जब तक हम इन पर अटैक नहीं कर देते। जैसे ही हम पीछे से इन पर हमला करेंगे उसी वक्त इन पर आगे की जानिब से भी हमला कर दिया जाएगा। कैप्टन ने अपना प्लान बताया। इस वक्त उनके पास 10 सिपाही थे, जबकि बाकी वहीं दहशतगर्दों का ध्यान बटा रहे थे। सिकंदर इन सबको लेकर कॉलेज के पिछले हिस्से की जानिब जाने लगा। वहाँ से घूमकर कॉलेज के इस हिस्से की तरफ जा सकता था जहाँ वो मुल्क दुश्मन पनाह गुज़ीर थे। फातिमा सब लड़कियों को इकट्ठा करके एक कमरे में भेज रही थी जब उसकी क्लास फेलोज नरमीन ने रोते हुए बताया कि फातिमा की दोस्तें कॉलेज कैंटीन पर गई थीं और अभी तक वापस नहीं आई और ना ही उनको कहीं देखा है। ओके, तुम इधर ही बाकी की सबके साथ रहो और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं पता करती हूँ उनका। फातिमा उसे तसल्ली देती हुई खुद अंदर से परेशान हो गई थी। वो बाहर बरामदे में आई। जफर साहब बाहर ही आर्मी वालों के पास खड़े थे। वो समझ सकती थी कि उनकी हालत इस वक्त क्या हो रही होगी। वो भी आर्मी पर्सन थे। इस वक्त वो भी चाह रहे होंगे कि काश जब ज़िंदगियों में आ जाए तो फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। वो नहीं चाहती थी कि वो बाद में कहे कि काश मैं अपने दोस्तों की मदद कर पाती। फातिमा सोचते हुए और उनकी नज़रों से बचते बचाते पीछे की जानिब होती गई। उसे अभी पिछली जानिब जाना था जहाँ से वो घूमकर कैंटीन वाले हिस्से की जानिब जा सकती थी। गोलियां और चीखों पुकार मुसलसल एसाबों को जुठा रही थी और वो इस सबसे बेनियाज एहतियात से चल रही थी। जिस तरफ वो बढ़ रही थी वो कॉलेज का गैर आबाद और वीरान हिस्सा था। स्टूडेंट्स का दाखिला इस जानिब ममनू था क्योंकि झाड़ियाँ और कीड़े मकोड़ों की अफजाइश कसरत में थी। वो एक फौजी की बेटी थी और शहीद की बहन। वतन से मोहब्बत उसकी रगों में थी, डर और खौफ उसकी फितरत में नहीं थे। कैंटीन उसी जानिब थी जिस तरफ दहशतगर्द पनाह लिए हुए हमला कर रहे थे। स्टूडेंट्स को भी गालिबन इसी तरफ के किसी कमरे में बंद किया गया था। फिजा में वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला हो रहा था। फातिमा इस वक्त कॉलेज के पिछले और आखिरी हिस्से में थी। यहाँ दरख्तों और झाड़ियों के सिवा कुछ ना था। इस तरफ बिल्कुल भी कोई आता जाता नहीं था, मगर फिर भी लोहे की बाड़ से रास्ता मंजूर किया गया था क्योंकि कॉलेज सामने ही कॉलेज की दीवार थी जिसे फलांग कर बाहर जाया जा सकता था और साथ ही वहाँ से घूमकर कैंटीन की तरफ जाया जा सकता था जो अगले हिस्से में थी।
बाड़ इसलिए लगाई गई थी कि कोई स्टूडेंट दूसरी जानब जाने की कोशिश ना करे। फातिमा वहाँ खड़ी दूसरी तरफ जाने का रास्ता सोच रही थी। दाहिनी जानिब बरगद के दरख्तों का सिलसिला भी था। उसे अफसोस हुआ कि अगर उसे दरख्त पर चढ़ना आता तो एक दरख्त से दूसरे पर और फिर तीसरे और इसी तरह कूद कर दूसरी तरफ जा सकती थी, मगर अब उसे कुछ और सोचना था। वो बाड़ के आखिरी सिरे की जानिब आई थी। यहाँ बाड़ और ज़मीन का दरमियानी फासला थोड़ा ज़्यादा था। वो वैसे भी दुबली पतली सी थी, थोड़ी सी कोशिश से गुजर सकती थी। वो अल्लाह का नाम लेकर पेट के बल लेट गई और रिंग रिंग कर गुजरने की कोशिश करने लगी। आह उफ! उसके मुंह से सिसकारी निकली। पुष्प पर चादर फट चुकी थी और जख्म भी बहुत हो चुके थे। बाड़ की नोकदार तार जैसे अंदर तक घुस गई थी। गरम स्याल माया उसकी पुष्प पर फैलने लगा, लेकिन उसे ज़रा फिक्र नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई जब वो आगे बढ़ रही थी तो सामने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के क्लासरूम नजर आ रहे थे। उन्हीं में से किसी एक में उन्होंने स्टूडेंट्स को कैद कर रखा था। इसी डिपार्टमेंट के आगे दरख्तों का सिलसिला था जहां वो दहशतगर्द छुपे वार कर रहे थे। वो दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी और अचानक एक गन की नाल उसके सर पर लगी। लो जी, मैं तो कोई रास्ता ढूंढने आया था और यहाँ पर शिकार मिल गया। लड़की तुम तो गई। तुम 5वीं तालिब इल्म होगी जो आज शहीद होकर जन्नत में पहुंचेगी। वो अपने साथियों के कहने पर बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने आया था, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका था। 4 स्टूडेंट्स को शहीद कर चुके थे और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के काफ़ी ज़्यादा तालिब इल्म ज़ख्मी भी थे और बाकी उनकी कैद में थे। इन दहशतगर्दों को के 2 साथी मर चुके थे और अब वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते थे। मेन गेट पर तो फौज खड़ी थी, वहाँ से नहीं जा सकते थे। इसलिए इनका एक साथी किसी रास्ते की तलाश में इधर आया था और उसे फातिमा नजर आ गई। लड़की मरने के लिए तैयार हो जाओ, कहते हुए उसने उस पर गन सीधी की। फातिमा ने बमुश्किल अपने हवास काबू में रखे। उठते हुए उसने हाथों में मिट्टी उठा ली थी। यकदम ही वही मिट्टी उसने उस शख्स की आंखों में डाल दी। जैसे ही उसका ध्यान बटा, फातिमा ने फौरन उससे गन छीन ली और उसी की तरफ तान ली। अचानक बहुत से भागते कदमों की आवाज़ें आने लगीं। वो सिमत का अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी। अगर ये शख्स के साथियों की आवाज़ें हुई तो फातिमा उससे ज़्यादा कुछ ना सोच सकी। रॉकी एजेंट बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे। उनकी अब तक की इतलात के मुताबिक कॉलेज पर हमला कर दिया गया था। एजेंट प्रकाश ने रतन को देखा, जो बड़े मज़े से बैठा हुआ था जैसे कोई फिक्र ना हो। रतन, वो सिर्फ 10 लोग हैं और अब तो पाकिस्तानी फौज भी पहुंच चुकी है। अगर वो मर गए तो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के मुकाबला कर सकेंगे। उसकी परेशानी से कहने पर रतन सफाकी से मुस्कुराया। वो मरते हैं तो मरने दो। वो मरते हैं तो मरने दो। कौन सा वो हमारे साथी हैं? इसी मिट्टी के हैं, इसी में दफन होने दो। हमारा मकसद हमला करके खौफ और हिरास पैदा करना था, जो पूरा हो गया। तुम चिंता नहीं करो, 10 गद्दार मरेंगे तो 20 और खरीद लेंगे। अगर इनको पता चला कि ये हमला रॉकी एजेंट्स ने करवाया है तो क्या? अच्छा है ना, इनको पता चले। और वैसे भी जब तक इनको पता चलेगा हम इस शहर से जा चुके होंगे। बस अब यहाँ से निकलने की करो। रतन उठते हुए अपना सामान समेटने लगा और उसे ताकीद करते बोला। वो दोनों अब यहाँ से फरार हो रहे थे। फौज के नौजवान सिकंदर की मयत में आगे बढ़ रहे थे। वो इनको लेकर पिछले हिस्से की जानिब ले आया, जहाँ एक जानिब बाड़ लगी थी और दूसरी जानिब बरगद के दरख्तों का सिलसिला था। इन सब ने दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर दिया, एक से दूसरे फिर तीसरे दरख्त तक जंप लगाई। अब बाड़ की दूसरी जानिब कूद गए थे। सर, इस तरफ से हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीछे की तरफ जाएंगे और डिपार्टमेंट से आगे वो दरख्तों में छुपे हुए हैं। हमें यहाँ से एहतियात से गुजरना होगा, सिकंदर ने आहिस्ता आवाज़ में बताया। वो सब यूं ही सामने चले आ रहे थे कि सामने का मंजर उनको चौंका गया। एक दुबली पतली सी लड़की ने एक लहीम शहीम से तवाना मर्द को गन पॉइंट पर बंदी बनाया हुआ था और वो मुसलसल उसकी आंखों में मिट्टी डाल रही थी। एक लम्हा लगा था बस सिकंदर को उसे पहचानने में। फातिमा, सिकंदर ने उसे पुकारा। फातिमा ने मुड़कर देखा तो सिकंदर और फौज को देखकर उसकी अटकी हुई सांसें बहाल हुई। फातिमा, शुक्र है तुम ठीक हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैप्टन बासत ने उस शख्स को तहवील में लेने का इशारा करते शफकत से फातिमा को देखा। बिलाशुबा वो उसकी बहादुरी से मुतासर हुए थे। सर, मैं अपनी फ्रेंड्स को देखने इस तरफ आई थी कि ये शख्स मुझे मारने की कोशिश करने लगा। सर, मेरा ख्याल है कि सारे दहशतगर्द अब फरार होना चाहते हैं। ये उनका साथी है, यहाँ पर बाहर जाने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहा था। फातिमा ने शख्स की तरफ इशारा किया जो अभी तक आंखों में मिट्टी पड़ने से तड़प रहा था। सिकंदर, आप इस बहादुर लड़की के साथ इधर ही रुकें, हम आगे जाकर अटैक करने लगे हैं। आप दोनों का यहीं रुकना सेफ है। फिर फातिमा के सर पर हाथ रखते शफकत से बोले। वेल डन बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब आप इधर ही रुकें, आगे खतरा है। सर, सब स्टूडेंट्स को उन्हें इन्हीं कमरे में से किसी कमरे में बंद किया गया है। फातिमा के बताने पर वो उसे शाबाश देते अपने साथियों को लिए आगे बढ़ गए थे। मामला अब हद तक काबू में आ चुके थे। अब बस दहशतगर्दों पर एक आखिरी हमला करना था और बस फिर सब खत्म। फातिमा और सिकंदर वहीं दरख्त के तने से टेक लगाकर आमने सामने बैठ गए। फातिमा, एक बात पूछूं? सिकंदर ने उसका ध्यान बटाने की खातिर बात का आगाज़ किया, क्योंकि वो देख रहा था कि वो काफ़ी तकलीफ में है। जी, पूछें।
اس نے کب سے رسمی سا مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ یہاں تک کیسے پہنچی؟ میرا مطلب ہے کہ اس راستے کا آپ کو کیسے پتا؟ وہ ٹیک ہٹا کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ٹیک لگانے سے اور درد ہو رہا تھا۔ بابا کو اس کالج میں ٹیچنگ کرتے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ جب تک میں میٹرک میں تھی تو روز اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد بابا کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ بابا نے دیر تک رکنا ہوتا تھا تو وہ اتنی دیر تک سارا کالج گھوم لیتی، اس لیے کالج کے سارے راستوں سے واقف ہوں میں۔ فضا میں ایک دم شور سا گونجا۔ لگتا ہے پاک فوج نے دشمنوں پر حملہ بول دیا ہے، سکندر خوشی سے بولا۔ فاطمہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ پہلے دھیان نہیں تھا تو تکلیف بھی محسوس نہ ہو رہی تھی، مگر اب زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ ضبط کی کوشش میں وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ سکندر کو اس پر ترس آیا۔ فاطمہ، آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا فوج تھی وہ سب سنبھال لیتی۔ صرف فوج کا حق تھوڑی نہ ہے کہ وہی سب کچھ سنبھالتی رہے، تھوڑا بہت تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ میں نے سوچا کہ چپکے سے ان کے ٹھکانے کا پتہ کروں گی، پھر جا کر بابا کو بتاؤں گی کہ وہ آرمی والوں کو بتائیں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنا۔ لیکن آپ فوج کو لے کر آ گئے یہاں پر۔ پھر ذرا منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھلا آپ کو ان سب کو یہاں لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں واپس آ کر بتاتی۔ ایویں میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ابھی آپ نے خود ہی تو کہا نا کہ سب کو اپنے حصے کا فرض ادا کرنا چاہیے۔ میں نے بھی وہی کیا، اور آپ کی محنت ضائع تھوڑی ہوئی ہے۔ آپ کی وجہ سے ایک صحیح سلامت اور زندہ ثابت دہشت گرد پکڑا گیا ہے۔ اب باقی کے مارے بھی جائیں تو کم از کم ایک گرفتار آدمی سے تو معلومات لی جا سکتی ہے نا۔ فاطمہ نے بے دہانی سے ٹیک لگائی تو بے اختیار منہ سے آہ نکلی۔ آپ کو ان خاردار تاروں کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ اتنی بہادر ہیں، آپ کو تو درخت سے کود کر اس طرف آ جانا چاہیے تھا۔ فاطمہ کو اس کی طنز نما ہمدردی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ نہایت کٹیلے انداز میں اس کی بھوری آنکھوں میں غصے سے دیکھا۔ آپ مجھے نہ سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ مجھے جو بہتر لگا میں نے کیا، اور ہاں، مجھے درختوں پر چڑھنا نہیں آتا کیونکہ میں انسان ہوں، بندر نہیں۔ اپنی طرف سے اس نے سکندر پر طنز کیا۔ ارد گرد مسلسل گولیوں کی آوازیں اور چیخو پکار جاری تھی، مگر وہ دونوں یوں ہی مطمئن انداز میں بحث کر رہے تھے جیسے اپنی باتوں کے علاوہ اور کچھ سنائی نہ دے رہا ہو۔ 15 منٹوں کے بعد فائرنگ کا تبادلہ رک گیا۔ اللہ اکبر کی صدا گونجی تو دونوں خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ فاطمہ اب اپنی تکلیف کو یکسر بھول چکی تھی۔ چلیں جلدی سے ایک راؤنڈ میں پہنچیں، مجھے بابا کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل گئے تھے۔ باہر کا عجیب عالم تھا۔ فوجی ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، زخمیوں کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس ابھی بھی خوف زدہ تھے۔ 2 دہشت گرد پکڑے گئے تھے جبکہ باقی مارے گئے تھے۔ اس سارے ہنگامے میں کچھ اسٹوڈنٹ شہید ہو چکے تھے جبکہ کچھ کی حالت بہت نازک تھی۔ فاطمہ اور سکندر ظفر صاحب کی تلاش میں ادھر سے ادھر نظریں دوڑا رہے تھے۔ ارے فاطمہ بیٹی، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا مگر تم کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ اچانک کسی نے اسے پکارا تو وہ پلٹ کر پیچھے ہوئی تھی۔ سامنے ظفر کے دوست اور کولیگ سر اقبال کھڑے تھے۔ سر، بابا کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اصل میں بیٹا، سر بتائیں نا بابا کہاں ہیں؟ وہ وحشت سے چلائی۔ دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ فاطمہ، تمہارے باپ کو دہشت گردوں کی گولی لگی ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ ابھی بھی کچھ فوجی اس کو اسپتال لے کر گئے ہیں، دعا کرو وہ بچ جائے، انہوں نے روندی آواز میں بتایا۔ سکندر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، اور فاطمہ کی تو جیسے سانس ہی رک گئی تھی۔ چند لمحے وہ پھٹے پھٹے چہرے کے ساتھ ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہیں تیورا کر گر پڑی۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔